زمانے میں جو جگہ مخصوص فرما دی ہے اور جس کے بغیر انسان کی کامل اصلاح نہیں ہو سکتی وہ مسجد اور مسجد کا ماحول ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد اور مسجد والے اعمال پر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے ذمے مسجد کو آباد کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے اور فرما دیا کہ مسجدوں کو مومن ہی آباد کرنے والے ہیں۔ تو ہر مومن کے ذمے ہیں اپنا وقت مسجد کو فارغ کرے۔ جب تک مسلمان کا مسجد سے نماز کی حد تک تعلق رہے گا اس وقت تک وہ بڑی بڑی خیروں سے محروم رہے گا، اور جب مسلمان کا مومن کا مسجد سے ان تمام اعمال کے اعتبار سے تعلق قائم ہو جائے گا جن اعمال کے اعتبار سے قرن اول کے ہر ایمان والے کا تعلق تھا، تو پھر یہ 100% خیر حاصل کرنے والا بنے گا۔ اس کی زندگی میں 100% خیر دین کے شکلوں میں اور عبادات کی شکلوں میں، معاملات اور معاشرے کی شکل میں اس کی زندگی میں ساری خیر آتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت اور بنیادی معمول مسجد کے اندر یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر کے مغیبات کے اور غیب کی چیزوں کے تذکرے فرماتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ بیری کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدر مخضود کہ یہ جنتی جنت کے ایسے باغوں میں ہوں گے جس کے اندر بے خار کی اور بنا کانٹے کی بیریاں ہوں گی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کانٹے کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل لگائیں گے اور ہر پھل میں اللہ 70 ذائقے ڈالیں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا۔ یہ سن کر ان کے اندر جنت اور جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے آئے تھے اعتراض لے کر اور معترض بن کر اب جنت کے شوقین بن گئے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا سایہ کتنا وسیع اور کتنا لمبا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک سیاہ سفید رنگ کا کوا 1 مہینے تک مسلسل اڑتا رہے پھر بھی وہ اس درخت کے آخری سائے تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر ان میں اور شوق پیدا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا تنا کتنا وسیع اور کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ چلے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے پھر چلتے چلتے اس کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاویں حتیٰ کہ آخری سب سے مضبوط ہڈی ہنسلی کی ہڈی وہ بھی گل کے سڑ جاوے اور ٹوٹ جاوے، پھر بھی اتنا لمبا سفر کر کے بھی وہ اونٹ اس درخت کے ایک تنے کا چکر نہیں کاٹ سکتا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی عمل، مسجد کے اندر کے اعمال میں سے اہم ترین عمل۔ ایک ایک صحابی کو جنت کے تذکرے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جو بھی آتے تھے ان سے پہلا سوال یہ کرتے تھے تم کون ہو؟ اگر وہ کہتے ہم مومن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مومن ہونے کی تصدیق کے لیے ان سے ایمان کی علامتیں پوچھا کرتے، اور پھر اس کے اندر جو علامات میں کمی رہ جاتی اس کی تکمیل کے لیے آپ اپنی طرف سے مزید علامتیں بتلاتے۔ ایک قبیلے کے لوگ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس میں حضرت علقمہ بھی تھے، 7 نفر پر مشتمل جماعت مسجد پہنچی۔ آپ نے فرمایا تم کون؟ انہوں نے کہا ہم مومن۔ آپ نے فرمایا مومن کی علامتیں ہوتی ہیں، آپ کی اس بات کی سچائی کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے اندر ایمان کی 15 صفتیں، ہمارے اندر ایمان کی 15 خصلتیں، 5 وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا، 5 وہ ہیں جس کے آپ کا قاصد نے ہمیں حکم دیا، 5 وہ ہیں جو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر لی اور آج تک ہم اس پر قائم دائم ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ انہوں نے عرض کیا ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے ذات پر ایمان لائیں، دوسرا یہ کہ رسولوں پر ایمان لائیں، تیسرا یہ کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، چوتھا یہ کہ ہم کتابوں پر ایمان لائیں، اور 5واں یہ کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا میرے قاصدوں نے تمہیں 5 چیزوں کا جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک تو یہ کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ نماز ادا کریں، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں، چوتھا یہ کہ روزہ رکھیں، اور 5واں یہ کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آپ نے فرمایا وہ 5 صفتیں کون سی ہیں جو تم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر لی؟
انہوں نے عرض کیا کہ ان میں سے ایک یہ کہ نعمتوں کی فراوانی پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء، اور جب بلائیں مصیبتیں آ جاوے تو صبر کریں۔ تیسرا یہ کہ والصدق فی مواطن اللقاء، جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہیں۔ اور چوتھا یہ کہ الرضا بمر القضاء، کہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائیں چاہے وہ کتنے کڑوے کیوں نہ ہو اس پہ راضی خوشی رہنا ہے۔ پانچواں یہ ترک الشماتۃ بالمصیبۃ اذا حلت بالاعداء، کہ اگر اپنے جانی دشمنوں پر کوئی مصیبت آن پڑے اس پر بھی خوشی کا اظہار ہم نہیں کرتے۔ اگر دشمنوں پر کوئی مصیبت آ جاوے ہم اس پہ کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 صفتیں ایمان کی سن کر فرمایا فقہاء ادبا کادو ان یکونوا انبیاء، کہ یہ تو باادب لوگ ہیں اور بڑے دین میں سمجھدار لوگ ہیں، اور ان صفتوں اور خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی بن جاتے یا نبیوں کے درجے تک پہنچ جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا یہ 15 صفتیں بھی ناقص ہیں، اور اس کی وجہ سے ایمان بھی ناقص کا ناقص رہے گا اگر 5 صفتیں اور اس میں شامل نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 صفتیں اور بیان دی، 5 صفتیں اور سکھلائی۔ ایک یہ کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا کھانا اکٹھا مت کرو جتنا تمہیں کھانا نہیں۔ کھانا ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنے والا کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتاؤ جو ضرورت سے زیادہ کھانا پیٹ میں بھر لے گا وہ کامل مومن کیسے ہوگا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جب ایک دن 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا عائشہ جو شخص ایک دن میں 2 وقت میں کھانا کھاتا ہے یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آئے، پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوئے تھے، ڈگاریں نکل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو جحیفہ ہمارے سامنے ڈگار نہ رہو، سن لو جو شخص دنیا میں پیٹ بھر کے جتنا کھاوے گا آخرت میں اتنی ہی بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑے۔ ان کا معمول زندگی بھر بن چکا تھا، کان اذا تغدى لا يتعشى واذا تعشى لا يتغدى حتى فارق الدنيا، کہ دوپہر کا کھاتے تو شام کا، اور شام کا کھاتے تو دوپہر کا ناغا کرتے، اسی کیفیت اور حالت میں اسی ترتیب پر وہ دنیا سے داغ مفارقت دے کر، یہ تھی اصل بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اور ایمان کی 15 صفتوں کی تکمیل کے لیے پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع مت کرو، نہ باہر نہ پیٹ کے اندر، لا تجمعوا ما لا تاکلون۔ نمبر 2 ولا تبنوا ما لا تسکنون، ضرورت سے زیادہ عمارتیں مت بناؤ، جتنی ضرورت کی عمارت جس میں تمہارا گزر بسر ہو سکے بس اس پہ اکتفا کرو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان چیزوں کے اندر تنافس اختیار مت کرو جنہیں چھوڑ کر تمہیں جانا، ولا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، کہ جن نعمتوں کو چھوڑ کے تمہیں دنیا سے جانا ہی ہے ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور سعی نہ کرو۔ چوتھی بات یہ فرمائی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون وعلیہ تقدمون، اس ذات عالی سے ڈرتے رہو جس کے سامنے تمہاری حضوری اور پیشی ہونے والی۔ پانچویں صفت یہ بتائی کہ ورغبوا فیما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، ان نعمتوں کی یعنی جنت اور جنت کی نعمتوں کی ہر وقت رغبت رکھو، راغب رہو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا۔ اب آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد کے اندر 7 نفر کو لے کے، اور اس میں سب سے بنیادی مجلس ایمان کی ہے۔ ان سے پوچھا کتنی خصلتیں، انہوں نے بتایا 15 خصلتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں 5 خصلتیں بتائی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کا حلقہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لگانا ہے آپ کو، ہر روز آپ کو 20 خصلتوں کے مذاکرے کرنے، ہر روز کیا کرنے مسجد کے اندر 20 خصلتیں ہر روز۔ جو مومن آئے اس سے پوچھو آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں مومن، اور بتاؤ کیا علامت آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس ایمان کی کیا علامت؟ بار بار دہراؤ ان مجلسوں کے اندر کے ایمان اور ایمان کی خصلتوں کو، اور ایمان کی خصلتوں کی تکمیل کرنے والے ان 5 صفتوں کو اپنی ایمانی مجلسوں میں مسجد میں بار بار دہراؤ، جنت کے تذکرے کرو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی بڑائی بولنا، جب اللہ کی بڑائی بولو تو صدر اور وزراء اور حکام تمہارے خاطر اور تمہارے دل دماغ میں نہ آ جائیں، اور اگر صدر تمہارے دماغ میں آ گیا اللہ کی بڑائی کے دوران تو صدر اور کتے میں فرق مت کرنا، اگر فرق کر دیا تمہارے ایمان میں فرق آ جائے گا۔ بہت قوت سے بولتے تھے، تصور میں نہ آ جائے صدر، اللہ کے تذکروں کے مقابلے میں صدر کی کیا حیثیت۔ اور فرماتے تھے کہ جب اللہ کی بڑائی بولو تو صدر سامنے نہ آئے، صدر آ جاوے تو صدر اور مچھر میں فرق مت کرنا ورنہ تمہارے ایمان میں فرق آ جاوے۔ بار بار قوت سے سمجھاتے تھے مسجدوں میں آؤ
ان دنیاوی نقشوں سے نکل کر بار بار آؤ، اور آ کر کے مسجد کے اندر صرف نماز پڑھ کے مت جاؤ، بلکہ ان مجلسوں میں، ایمان کی مغیبات کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے غیب کے تذکرے کر کے اپنے اندر سے ان دنیاوی مادی شکلوں نقشوں کے تاثرات نکال کر کے جاؤ۔ نماز تو ایک ذریعہ ہے، اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے نماز مسجد کا ضمنی کام ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ ہم نے اوریجنل کام سمجھ لیا کہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے مسجد کا، ایک اینٹی بائیوٹک ہے، باقی اور بے شمار اینٹی بائیوٹک دوائی آپ کو مسجد سے لینی ہے اس کے بغیر۔ بلکہ مولانا یہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی کہتے تھے کہ دو جگہ ہیں مرکزی ایمان بننے کی، ایک خراب ایمان، ایک صحیح ایمان۔ صحیح ایمان بننے کی مرکزی جگہ مسجد ہے، اور غلط اور غلط یقین کے سیکھنے کی اور بننے کی بنیادی مرکزی جگہ بازار ہے، جہاں فرشتے پر بچھا کے ہر وقت رہیں اور وہاں شیطان ہر وقت وہیں بیٹھا رہے، وہیں انڈے دے، وہیں اپنے بچے نکالے۔ اور فرماتے تھے جو آدمی کسی ایک دن بازار میں 6 گھنٹے لگا دے، اس دن اس ایمان کو صحیح کرنے کے لیے مسجد میں 6 گھنٹے دینے پڑیں گے، جو بازار میں دینے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ یہاں 2.5 گھنٹے کی بات، وہ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے میں کرنا کیا، 2.5 گھنٹے میں تمہارا ایمان صحیح ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، تمہارا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اور باقی جو پوری امت باہر بیٹھی ہوئی ہے ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ 10 گھنٹے اگر مسجد میں دیے، 10 گھنٹے میں ملازمت میں دیے، اور اس کی وجہ سے ملازمت اور ملازمت کی لائن سے جو اسباب اور مادی نقشوں کا، شکلوں کا دل کے اندر یقین اور دل دماغ میں رچ بس گیا ہے، بس اس کو نکالنے کے لیے اسی دن 10 گھنٹے آپ کو مسجد کے وینٹیلیٹر پہ اور ICU میں رہنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کس کام کے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ 2-2.5 گھنٹے مسجد، یہ بازار میں 2-2.5 گھنٹے کس کام کے؟ وہ سوال ہم آپ سے کریں۔ لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا یوسف فرمایا کہ تمہاری تجارت سے کیا ہوتا ہے مجھے بتا دو، آج تک کیا ہوا تمہاری تجارت سے، تمہاری ملازمت سے آج تک کیا ہوا، تمہاری حکومتوں سے کیا ہوا، تمہارے آئٹمیہ سے کیا ہو گیا، تمہاری ٹیکنالوجی سے کیا ہوا، جو کچھ ہوا مسجد سے ہوا، مسجد کے اعمال سے ہوا ہے، اس پہ لاؤ امت کو۔ اس لیے بار بار فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد اور اعمال مسجد کے سہارے چھوڑا ہے، امت کو حکومت اور مال کے سہارے نہیں چھوڑا۔ اور فرماتے تھے اگر کوئی مسلمان مسجد آوے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جاوے گا تو اس کا اللہ سے تعلق قائم ہو نہیں سکتا، اور وہ کامیابی تو اسے مل ہی نہیں سکتی جس کامیابی کے لیے اسے 5 مرتبہ حی علی الفلاح کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے۔ فرماتے تھے مسجدیں تو ان سارے اعمال کے لیے بنائی گئی ہیں جس کے ذریعے سے نماز میں جان پڑتی ہے، اور ہر نماز، ہر رکوع، ہر سجدے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان سارے اعمال کے لیے مسجدیں بنائی گئی۔ اور فرماتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بازار ایسے ویران اور برباد ہو جائے جس طریقے سے تم نے اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو ویران اور برباد کر رکھا ہے، اور تمہاری مسجدیں ایسے آباد ہو جاوے، اور ایسے جو ہے اس کے اندر چہل پہل اور رونق ہو جاوے جس طریقے سے آج تم نے اپنے ہی وقت کو دے کر کے ان سارے شیطان کے اڈوں کو جو ہے آباد کر رکھا ہے۔ مسلمان نے کر رکھا شیطان کے اڈوں کو آباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر حضرات صحابہ کو لے کر کے جنت دوزخ کے ایسے تذکرے فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر جنت دوزخ ہماری نظروں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ جنت کے دوزخ کے تذکرے فرماتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ اب ہم آگے ہیں، دوبارہ آپ کچھ تذکرے فرما دیں جنت کے، اس کی عمارت کہتی ہو، آپ نے فرمایا جنت کی عمارت کی خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ایک اینٹ سونے اور دوسرا اینٹ چاندی کا، اور اس کا گارا جو ہے مشکا ہوگا، اور اس کے پتھر جو ہوں گے وہ سونے، وہ ہیرے موتی جواہرات کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بار بار تشریف لاتے اور دیکھا کرتے حلقوں کا کیا حال ہے، ایک حلقے لگے کہ کئی حلقے لگے۔ آپ جس طرح اپنے ذات سے حلقے لگایا کرتے تھے، حضرات صحابہ کو انہی حلقوں پر ہر وقت مشغول رکھنا اور مشغول دیکھنا چاہتے تھے، اس غرض سے بار بار آتے، دن میں بھی آتے تھے نکل کر مسجد میں، رات میں بھی آتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ دن میں آ رہے، رات میں آ رہے۔ آپ نکل کر آئے، دیکھا مسجد کے اندر ذکر کے حلقے لگے ہوئے، آپ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اسی حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ کبھی آئے تو دیکھا قرآن کے حلقے لگے ہوئے۔ کس کے حلقے لگے ہوئے؟ قرآن کے حلقے لگے ہوئے، جو اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ حلقے ہیں۔
جب تک مسجدوں سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، اس وقت تک امت خیر پر رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک یہ رہے گا تو تم خیر پر رہو گے، کیونکہ یہ لوگ پسندیدہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، کسی بھی علاقے کے لوگوں کی دینداری اور ان کے دینی معاشرے کا اندازہ ان کی مسجد کے اعمال سے ہی لگایا جا سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی تھرمامیٹر نہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہو وہاں کے مسلمانوں کے نماز کا حال کیا ہے، عبادات کا حال کیا ہے، معاملات کا حال کیا ہے، معاشرے کا حال کیا ہے، علم کا حال کیا ہے، ذکر کا حال کیا ہے۔ بس یہ دیکھ لو کہ ان میں سے کتنے حلقے مسجد میں لگے ہوئے، ایمان کا حلقہ مسجد میں لگا ہوا ہے، اور اس میں مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر امتی وقت دے رہا ہے، تو انشاءاللہ ایمان کی کیفیت الگ ہی ملے گی آپ کو۔ سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تو وہاں والوں کی جہالت، وہاں والوں کے اندر علم کا ماحول ملے گا، اور ذکر کے حلقے لگے ہوئے تو وہاں والوں کے اندر غفلتیں نہیں ہوں گی، اللہ کا دھیان ہوگا، اور دین کے خاطر مشورے کے حلقے لگے ہوئے تو وہاں والوں کے اندر دعوت کا مزاج ہوگا، وہاں والوں کے اندر دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، پورے عالم میں چل پھر کر کے دین کو پہنچانے کا فکر ہوگا۔ اگر ان مسجدوں کے اندر تشکیل کے حلقے لگے ہوئے، جماعت بندی کے حلقے لگے ہوئے، روانگیاں ہو رہی ہیں، واپسیاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہاں والوں کے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان کے دین کے خاطر اور اس علم کے خاطر جان و مال کو قربان کرنے کا اعلیٰ درجے کا جذبہ ان کے اندر پایا جائے۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے یہ مسجدیں تو قرن اول کے اندر ایمان سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اور ذکر کے لیے لگائی جاتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ ان کے لیے مشورہ کرنا اور پھر ان سارے اعمال کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جماعت بندیاں کرنا اور جماعتوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا اور روانگیاں کرنا، ان سارے اعمال کے لیے ہی مسجد نبوی ہر وقت مشغول ان اعمال کے لیے رہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم واپس جا رہے ہیں ہماری بنیادی ذمہ داری۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ میں ایسی ترتیب ملتی ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے جو 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے تھے، گئے تھوڑا سا کام کاج کیا اور اس کے بعد فارغ ہو کے مسجد میں پڑھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک دن دیتے تھے، ایک دن نہیں دیتے تھے، جیسا کہ انصار مدینہ کی ترتیب تھی کہ ایک دن وہ اپنی کاشتکاری میں کسان کے جو ہے لگے ہوئے ہیں اور ایک دن وہ مسجد کو دے رہے تھے۔ اور بعض وہ تھے جو دن کا وقت دیتے تھے اور بعض وہ تھے جو رات کا وقت دیتے تھے۔ جو رات کا وقت دیتے تھے ان میں بھی دو حصے تھے، کچھ وہ تھے جو رات کا شروع کا حصہ دیا کرتے اور کچھ وہ تھے جو رات کا آخری وقت دیا کرتے تھے۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے میں نے سیرت میں غور کیا اور میں نے اپنی ذات سے بہت گہرائی سے دیکھ لیا کہ ایک ایک صحابی کے حصے میں اللہ کے راستے میں سالانہ خروج 6 سے 7 مہینے، کتنا؟ ایک ایک صحابی کے حصے میں بلا مبالغہ مولانا یوسف علیہ اپنی تحقیق پیش کر، اللہ نے سیرت میں بڑی گہری نظر دیکھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بڑی گہری نظر۔ مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا علیم صاحب فرمایا کرتے تھے ان کے جب بیانات ہم سنتے اور اس میں بر وقت واقعات حضرت صحابہ کے، صحابیات کے، بچوں کے، غزوات کے سناتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ ہی کی نسل میں ہوں اور انہی کے زمانے کے اور انہی کے بیچ میں پیدا ہو کر کے پلے بڑے ہوں، ایسا لگتا تھا۔ ہم اتنے سیرت کے پڑھنے پڑھانے والے ان کے سامنے طفل مکتب رکھتے تھے، اتنا گہرا تعلق سیرت سے۔ اب ان کی گواہی کوئی معمولی بات نہیں، وہ صاحب کہہ رہے میں نے بہت تحقیق کی اور مجھے خوب محسوس ہوا ہر درجے کے صحابی کا سالانہ 6 سے 7 مہینے اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔ ایک نمبر 2 جو مسجد میں اور جو مقام پہ رہتے تھے ان کی کیا ترتیب؟ فرماتے تھے جو مقام پہ ہوتے تھے ان کی بھی ترتیب مولانا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بنائی تھی کہ مقام پر بھی کم سے کم ایک ایک صحابی کا 3 مہینے لگ جایا کرتے۔ اس طریقے سے 8 سے 9 مہینے ہر صحابی کے اللہ کے راستے میں باہر یا پھر اللہ کے راستے میں مسجد کے مقام کے ماحول میں لگا کرتے تھے۔ باقی بڑی مشکل سے 3 سے 4 مہینے اپنے کمانے دمانے کے لیے، اس کے لیے لگتے جی اپنے کمائی۔ آپ نے محنت کا ایک نقشہ بنایا، مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج میں بھی محنت کا ایک نقشہ بنایا اور اپنے مقام پر بھی اپنے حضرات صحابہ کو لے کر کے ایک نقشہ بنایا، اور اس نقشے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا، علم کا ماحول قائم فرمایا، اور یہ بتلا دیا کہ یہ دین کو محنت سے جوڑا ہے۔ دین اور ہدایت کو کس سے جوڑا ہے؟ افراد سے، اشخاص سے، زمانے سے، مکان سے اس کو نہیں جوڑا، کسی مخصوص جگہ کی نہ تو یہ محنت ہے اور نہ یہ محنت کسی افراد کے ساتھ، نہ کسی افراد کے ساتھ ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے، نہ کسی مکان کے ساتھ، بلکہ یہ محنت عام ہے ہر فرد امت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ جس زمانے میں
جو بھی جس جگہ محنت کا یہی نقشہ قائم کرے گا، اللہ رب العزت قرن اول والا دینی ماحول، علمی ماحول، ذکر کا ماحول، اخلاق کی پاکیزگی کا ماحول اللہ قائم فرما دے گا۔ اور جس زمانے میں جو طبقہ جس جگہ اس محنت کے نقشے کو توڑ پھوڑ کے زندگی گزارے گا، اس کی زندگی سارا دین نکل جاتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک ہفتے کے لیے محنت کے نقشے میں کمی آ گئی۔ حضرت اسامہ کی جماعت روانہ نہیں ہوئی، حضرات صحابہ مغموم اور غمگین ہو گئے، بیٹھ گئے فکر مند ہو کر کے، گویا کہ ایک ہفتے تک اور 10 دن تک کے لیے وہ نقشہ محنت کا ٹوٹ گیا جو اللہ کے نبی نے 23 سال میں صحابہ کو لے کے قائم کیا۔ اور فرماتے ٹوٹا نہیں، اللہ نے توڑوایا زبردستی، یوں فرمایا مولانا یوسف اللہ نے توڑوایا، یہ دکھلانے کے لیے کہ یہ دین یا دین کی محنت حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے، جب کرو گے دین وجود میں آئے گا، جب یہ محنت کا نقشہ ٹوٹے گا تو دین زندگی سے نکلے گا۔ اللہ نے صحابہ ہی میں دکھلا دیا، جب کچھ نہیں تھا محنت پر اٹھایا تو دین وجود میں آیا، اور سب کچھ تھا اور محنت کا نقشہ ایک ہفتے 10 دن کے لیے ٹوٹا۔ اور ارتداد کہتے ہیں البدایہ والنہایہ کتاب، اس کے حوالے سے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ، مدینہ، طائف کے علاوہ سارا جزیرۃ العرب مرتد ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک ہفتے کے اندر 23 سال کی محنت ختم، صرف مکہ، مدینہ اور طائف، ان 3 علاقوں کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو چکے، علاقے کے علاقے۔ صرف ایک قبیلہ تھا عرب کا بنو حنیفہ، اس کے 40,000 لوگ مرتد ہو چکے، گاؤں کے گاؤں مرتد ہو، کیونکہ نفر میں کمی ہو گئی۔ کس میں کمی ہو گئی؟ محنت کا نقشہ ٹوٹا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کر کے اللہ نے وہ نقشہ دوبارہ زندہ کروایا، یہ دکھلانے کے لیے کہ بس یہ سنت ہماری رہے گی قیامت تک۔ جب جس زمانے میں جو بھی اس محنت پر، اس نقشے پر امت کو اٹھاوے گا اور اپنے آپ کو لاوے گا، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دینی فضائیں اور ایمانی فضائیں، علم کی فضائیں، مراکز قائم کرتے چلے جائیں، اور جب بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بنیادی چیز۔ تو مقام پہ رہ کر ایک طرف تو جو ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے، ان میں سے بعض لوگ تاجر تھے، لیکن اس وقت ذریعہ معاش کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کے کھانے پینے اور اخراجات کی ذمہ داری بھی مدینے والوں پر تھی۔ اور دوسرے بعض لوگ تو تھے ہی فطری فقراء مساکین، وہ کچھ بھی لیے بغیر آئے تھے اور آگے بھی کچھ کرنے کے ان کے پاس نہیں تھے۔ جب تک ان کی تجارت کا سلسلہ کچھ قائم نہ ہو، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور اخراجات یہ بھی کس کے ذمے جی؟ ابھی تو صرف 2 دن اپنی مسجد میں لگواتے، کھانے پینے کے بعد پھر فوراً جماعت کو پیک کر کے آگے دیتے، یا زندگی بھر کے لیے مہاجرین انصار کے اوپر آ گئے، اس کے لیے آگے زندگی بھر۔ تو ایک ایک صحابی کے پر کئی مہمان اور کئی مہاجرین کے نفقے اور اخراجات کی ذمہ داری۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت کی سب سے بڑی دین کی محنت یہ ہے کہ ان آنے والے لوگ فقراء مساکین کو خوب کھلاؤ، خوب پلاؤ اور کما کر کے دو، اس کے لیے تم اب بالکل چھٹی لے کر کے خوب بزنس کرو، خوب چھٹی لے کر کے کاشتکاری کرو، زمینداری کرو، کیونکہ روایت میں کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا روایت میں۔ مولانا یوسف فرمایا کر دو، کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ ان کی چھٹیاں کروا کر مہاجرین کی نصرت کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے اور ان کو ٹھکانے دینے کے لیے انہیں کمانے میں لگا دیا ہو، نہیں، بلکہ مولانا فرمایا تھے ہونا تو یہی چاہیے تھا، ان کو کہتے روزانہ 10 گھنٹے کماؤ۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ان سے کہا کہ جتنا وقت مہاجرین مدینے میں مسجد میں دے رہے ہیں اتنا وقت تم بھی دے دو، اتنا وقت کیا کرو، گویا کہ جو کمائی کے نقشے تھے اسے چھڑوایا توڑوایا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے کمانا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کمائیوں کے نقشوں کو توڑ کر کے مدینے کے مقامی کام پر صحابہ کو لگایا، کمائیوں کے نقشوں کو چھڑوا کر حضرات صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا گیا۔ یہ 2 بنیادی اصول ہیں جس پر محنت کا نقشہ وجود میں آیا۔ مقامی کام کے لیے بھی کمائیوں کے نقشوں کے اندر نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، اور اللہ کے راستے میں نفر کے لیے بھی کمائیوں کے نقشوں کے اندر کے نقصانات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ نفر کا وہ نقشہ قائم ہوگا جو صحابہ کے زمانے میں تھا، اور نہ ہی مقامی اعمال اور مسجد کے اعمال اور آبادی کا عمل اس معیار پر قائم ہوگا جس معیار پر قرن اول پہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہر صحابی جو انصاری تھے ان کے گھر میں فقر و فاقے، چولہے بجھ گئے، اپنے کھانے کے لالے پڑ گئے، مہمان آتے تھے تو چولہے بجھا کر اور بتیاں بجھا کر کے ان آنے والے مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ یہ تو مقام پہ رہتے ہوئے فقر و فاقہ۔ پھر جب سفر کا وقت آتا تو انصار کے پاس تو سواریاں ہیں، سب کچھ ہیں، مہاجرین کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سفر میں بھی کہتے ہیں نکلنا پڑے گا۔ 1 نمبر 2 اپنی سواری مہاجرین کو دو، اور توشہ بھی ان کا اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ تو مقام پر بھی
فقر و فاقے، اور نفر میں بھی اور خروج میں بھی فقر و فاقے، اس طرح دو طرفہ فقر و فاقے پر اٹھایا، مقام پر بھی فقر و فاقے کے ساتھ نصرت، اور اللہ کے راستے میں خروج اور نفر بھی فقر و فاقے کے ساتھ۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے ہیں اس پر اللہ راضی ہو گئے اور خوش ہو کر کے انعام کے طور پر پورے جزیرۃ العرب کو اللہ نے ہدایت دے دی، یہ فرمایا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل محنت کا نقشہ۔ فرما دیتے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں صحابہ کے نہج پر پتے چبانے کی عادت ڈالو، صحابہ کے نہج پر پیدل چلنے کی عادت ڈالو، کم توشہ ہے، اور پھر کھانے پینے میں قلت ہے، کپڑوں میں لباس میں قلت ہے، سواریاں بالکل موجود نہیں ہے اور انتہائی مشغولی ہے، ایسے حالات میں نکلنا یہی صحابہ کے نفر کا اصل معیار ہے، یہ صحابہ کے نفر کا اصل معیار تھا۔ حضرت مولانا یوسف عبداللہ علی اس نقشے کو بڑی تفصیل سمجھا دیتے تو فرماتے تھے یہ ہے اصل مسجدوں کے اعمال، مسجد کے اندر ہر وقت یہ سلسلہ رہے، ہر ایمان والے کا تعلق کیا ہو جائے، مسجد سے قائم ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر پڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں مدینے والے نکال دیں گے تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ کہنے لگے میں ملک شام چلے جاؤں گا، جو صحابہ کے جو انبیاء کی ہجرت کی جگہ، آپ نے فرمایا وہاں سے لوگ تمہیں پھر نکال دیں گے، کہنے لگے پھر مدینے آ جاؤں، آپ نے فرمایا پھر مدینے والے تمہیں نکال دیں گے تو تلوار پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے اس سے میں اپنا حق وصول کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی ابو ذر یہ تو بڑی کچی بات کر دی، اس سے بڑی بات اور اچھی بات خیر والی بات بتا دوں کہ وہ کیا، اس سے بڑی بات یہ کہ تم صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری میری حوض کوثر میں ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں، آپ نے انہیں اٹھا کر کے باقاعدہ پوچھا حارث کس حال میں تم نے صبح کی؟ انہوں نے کہا میں نے سچے پکے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ آپ نے اس کی دلیل مانگی، انہوں نے کہا میں ایسا لگتا ہے فجر کے وقت میں جب میں اٹھتا ہوں گویا اللہ کا عرش میری نظروں کے سامنے، اللہ کا عرش میری نظروں کے سامنے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، رات بھر میں جاگتا ہوں، اور جنتیوں کا سارا منظر اور جہنمیوں کا لڑنے جھگڑنے کا سارا منظر میرے نظروں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا انک امرؤ نور اللہ قلبک بالایمان عرفت فضلا، کہ اللہ نے تمہارے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے، یہی اصل ایمان کا معیار اور حقیقت ہے، اسے تم مضبوطی سے تھامو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں، ان سے پوچھا کس حالت میں صبح؟ انہوں نے کہا جب میں صبح اٹھتا ہوں تو سچے پکے ایمان کی حالت میں اٹھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوتی ہے تو شام کی کوئی امید نہیں، جب شام ہوتی ہے تو صبح تک ہونے کی کوئی امید نہیں، جب چلتا ہوں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دوسرے قدم اٹھانے کی کوئی امید نہیں، ہو سکتا اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہر روز ایمان کا سبق اور ہر روز ایمان کا چلتے پھرتے دن اور رات میں ایمان کا ٹیسٹ اور ایمان کا امتحان، یہ ہے مسجد کے اعمال میں سے سب سے اعلیٰ ترین عمل، یعنی ایمان کے حلقے کی بنیاد ہے۔ حضرات صحابہ اتنا مسجد میں وقت دیا کرتے تھے کہ تھوڑی دیر مسجد میں مسجد سے باہر رہنے پر اگر وہ کہیں سے چلی جاتی تھی اس پر اپنے اوپر اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس ہونے لگتا۔ 24 گھنٹے مسجد میں رہنے پر جو ایمان ملا، گھر جانے پر اس ایمان کی کیفیت کے بدلنے پر اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس ہونے لگتا تھا، اور آج 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی غلطی سے وہ ایمانی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود اپنے اوپر نفاق کے ڈر کے بجائے ایمان کا پکا دعویٰ، کس کا دعویٰ ہے؟ پکا ایمان کا دعویٰ۔ 24 گھنٹے میں کبھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے، عرش کو دیکھ رہے، 24 گھنٹے میں نہیں، اور اپنے اوپر نفاق کا تو کبھی ڈر ہی نہیں پیدا ہو، اتنا اطمینان ہے۔ حضرات صحابہ 24 گھنٹے لگایا کرتے، اب لوگ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے، ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا ایمان صحابہ سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے پھر تو 2.5 گھنٹے کیا 2.5 لمحے اور 2.5 سیکنڈ مسجد میں دینا بھی وقت کو ضائع کرنا ہے۔ آپ تو جلدی سے جنت کا ٹکٹ پر جنت میں داخل ہو جائیں، دنیا میں کیوں آپ؟ اور اگر صحابہ سے کمزور ایمان ہے آپ کا تو دیکھ لو، صحابہ کامل الایمان ہونے کے باوجود 24 گھنٹے لگا رہے تو پھر 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی کیا حیثیت؟ یہ اصل خلاصہ۔ ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال دعوت پر اٹھایا، بس ہم بھی اسی پر اپنے آپ کو لاویں گے، پوری امت کو لاویں گے۔ مسجد سے بڑھ کر تربیت کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ثقیف کے لوگوں کو جو سخت دل تھے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، خیمے لگا کر انہوں نے شرطیں لگائی تھی، قسمیں کھاتے تھے، شرطیں لگاتے تھے ہم مسلمان ہو جائیں گے، بت پرستی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا 1 مہینے کی گنجائش، انہوں نے 1 سال کی درخواست کری، پھر کہنے لگے نماز کیوں پڑھے؟ نماز نہیں پڑھنے کی اس میں ہماری توہین ہے کہ ہماری ناک نیچے جاوے اور ہماری سرین اوپر اٹھ جاوے، اس میں تو ہماری ذلت ہے، ہم نہ نماز پڑھتے۔
کہنے لگے زکوٰۃ کیوں دے، مال ہماری، جہاد کیوں کرے، جان ہماری۔ آپ نے فرمایا سب ٹھیک ہے، ایک شرط ہے مسجد کے ماحول میں رہنا۔ خیمہ لگا کر انہیں مسجد میں ٹھہرایا، لیکون ارق لقلوبہم، تاکہ ان کا دل اعمال کے لیے نرما جائے۔ آپ نے فرمایا سیصلون ویتصدقون اذا اسلموا، کہ جب یہ پکے مسلمان ہو کر اسلام ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا تو یہ صدقہ بھی دیں گے اور یہ جہاد بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے۔ ایسی تھوڑے دنوں کے اندر استعداد پیدا ہو۔ چور کو مسجد میں باندھ کے رکھا جاتا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ سزا ہے بلکہ تربیت کے طور پر، اس کے اندر چوری کی نفرت پیدا ہو جائے، ورنہ ہاتھ کاٹنا تو سزا کے طور پر کافی تھا۔ 3 دن تک ایک آدمی کہہ رہا ہے یا تو مجھے قتل کر دو، آزاد کر دو، لیکن کسی قیمت پر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ 14 دن اس کا رسی کھولتے کے ساتھ میں وہ جا رہا، نہا رہا ہے اور کپڑے بدل کر آ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہا۔ آخر مسجد کے اندر ایسی کون سی دوائی، ایسی کون سی اینٹی بائیوٹک، 3 دن سے ایسے پختہ ضدی کافر آج اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اصل بنیادیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے مقام پہ اپنی مسجدوں کے اندر ایک تو یہ ایمان کے حلقے لے لیں، آبادی کی محنت کے دوران ایک ساتھی تعلیم کا حلقہ لے اور ایک ساتھی دعوت کے لیے طے ہو جائے، اور ایک ساتھی اس کو سیکھنے سکھانے میں اور سیکھنے سکھانے کے لیے دعائیں سکھلانا، نمازیں سکھلانا، فرائض سکھلانا، وضو سکھلانا، اس کے لیے ایک ساتھی طے ہو جائے، اور ایک ساتھی استقبال میں رہیں، اور پھر 2 کی جوڑیاں بنا کر کے محلے میں بھیج دو، صبح دوپہر شام دن رات، ہر نماز کے بعد، دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو، دن میں بھی کرنا رات میں بھی کرنا۔ حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں نکل کر رات بھر آبادی کا کام اکٹھے مجموعی طور پر جگ کر کے کرتے تھے، یہ نہیں کہ 2 کی جوڑیاں بناتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرات صحابہ کی جماعتیں دن بھر تھکی ہوئی، رات کو آرام کرنے کے بجائے سب کے سب حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ کچھ طواف میں تھے اور کچھ لوگ ملتزم سے چمٹ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور کچھ لوگ رکوع میں، کچھ سجدے میں، اور کچھ تسبیح میں، کچھ تحلیل میں، کچھ طواف میں۔ ہندہ جیسی سخت سے سخت دل عورت وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب پوچھنے پر اس نے کہا آج کی رات اس چوکٹ پر ایسی عبادت ہوئی اس اللہ کی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں ایسی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو معلوم ہوا دن بھر کی محنت سے جو لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے وہ رات کی محنت سے ہدایت پر آئیں گے۔ رات میں 2 کی جوڑی بنا لو اور دیکھ لو باہر کتنے لوگ گھوم رہے، پھر رہے، ٹہل رہے، جوانوں کی ٹولیاں باہر بیٹھی رہتی ہیں اور گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ انہیں اٹھا کے مسجد میں لاؤ، نشے کی حالت میں اٹھا کر کے لے آؤ۔ اللہ کے ہاں ہم اتنا تو معذور ہو جائیں اور عذر پیش کر دیں کہ اللہ ہمارے بس میں تھا کہ اس کو نشے کی حالت میں اٹھا کے لانا، ہم اتنا کر سکتے اتنا کر لیے، باقی ہدایت آپ کی یاد ہو، اتنا تو کرو۔ حضور انہیں کفر کی حالت میں لیا ہے، آپ نشے کی حالت میں اٹھا کے لے آؤ، باہر ہی ٹھہرا دو، اور جب اس کا نشہ ٹھیک ہو جاوے اسے غسل کرا دو، نہلا دو، اور اسے ایمان کے فضائل سنا۔ ارے آپ تو بڑے قیمتی ہے، ارے آپ کے پاس جو ایمان موجود ہے ساتھ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایسا سناؤ کہ اسے محسوس ہو کہ ہاں بھائی میں بہت بڑی چیز ہوں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے 1 نمبر کے مجرموں کو، شرابی کبابیوں کو یہ سمجھایا ایمان کی دولت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے تم وہ کام کر سکتے جو پچھلی امتوں نے نہیں کیا۔ ہر ایک کے اندر ایسی امنگ اور ایسا احساس پیدا ہوا، امت مایوسی سے نکل گئی اور انہیں احساس ہوا کہ ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، اتنا آسان کام کر کے پیش کرو۔ اب اسے لے کر کے اگر اس نے وضو کرنا ہے تو وضو سکھلاؤ، عملی طور پر لے جا کے سکھلاؤ۔ غسل کی ضرورت ہے فوراً کپڑا دے کے غسل کروا دو، اور اس کے بعد اسے سب سے پہلے اللہ کا فریضہ نماز پڑھواؤ، اسی وقت کی نماز، اور اس کے بعد اسے حلقے میں بٹھا دو، اور حلقے کے بعد ٹائم ہے تو اس کو دعوت دینے والے ساتھی کے پاس بٹھا دو، اور وہ ساتھی اسے لے کر کے حکمت سے، نرمی سے دین پر چلنے کا نفع دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سمجھا کر کے پھر آہستہ سے اسے اور وقت لے کر کے یہ سمجھائے بھائی دیکھو نماز بہت ضروری، نماز کے لیے وضو ضروری، نماز کے لیے دعائیں پڑھنا ضروری اور سورتوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھو اس کے لیے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، اگر ذرا سا اور وقت دے دیں گے ہو سکتا ہے آپ کی ابھی ہاتھ نماز بھی صحیح ہو جائے۔ اب وہ ساتھی نے ارادہ کر لیا، اب اسے اس ساتھی کے حوالے کر دو، اور وہ ساتھی بڑے پیار سے نرمی سے بھائی ماشاءاللہ نماز کے اندر الحمد شریف پڑھتے ہی ہیں، دیکھو میں پڑھتا ہوں پھر آپ بھی پڑھنا، جس طرح ہے کہ بھائی میں کلمہ سنا تو آپ بھی اپنا سنا دو۔ اب اسی میں پتہ لگ جائے گا اس ایمان والے کے نماز کا کیا حال ہے، اور کہتے ہو کہ نماز سے پہلے کچھ پاکی بھی ضرورت ہے، وضو میں میرے خیال سے 8 فرض ہوں گے، وہ کہے گا 5 فرض ہیں، آپ سمجھا دو وضو میں 4 فرض ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا، علماء سے سنا۔ پیار سے محبت سے نرمی سے، نہ تانے دو، نہ تشنیع کرو، اور نہ ہی اس کی حقارت دل کے اندر ہو، بہت شفقت، جیسے آپ اپنی جو ہے بیوی یا اپنے بچوں کو انتہائی شفقت کے ساتھ
آپ بنیادی دین کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح شفقت بھرے انداز میں ان امتی میں سے آنے والے ایک ایک فرد کو آپ فرائض کی تعلیم دو اور کلمے کی دعوت دو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے تشکیل کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور مسجد کو وقت دینے کی، نمازوں کی، گھر کے اندر تعلیم کرنے کی 5 اعمال کے ساتھ، اور پھر اس کا وقت لے کر کے اسے فارغ کر دو۔ اگر وہ خود ہی وقت بڑھا لیتا ہے تو جتنا وقت بڑھا لے پورا اسے مشغول رکھو، پورا اس کو وصول کرو، اور اگر وقت کم ہے تو اگلے دن اس کا وقت متعین کر کے پھر اگلے دن اس آدمی کو تشکیل کر کے وصول کر کے لے کر کے آؤ۔ بازاروں میں منکرات کے ماحول میں جا کر کے امت کو لے کر کے آؤ۔ حضرات صحابہ بازاروں میں جا کے گشت کیا کرتے، گشتوں کا صحابہ کا موضوع ہی یہ ہوتا تھا کہ بازار میں مشغول سے مشغول ترین لوگوں کو اٹھا کے لاتے، یہ کہہ کر کہ تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے سارے گشتوں کا موضوع ہے منکرات کے ماحول سے امت کو لے کر کے آنا۔ اس کے بغیر امت بہترین امت ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم عزم ارادے کر کے جائیں، انشاءاللہ اپنے مقام پہ جا کر کے ہم آبادی کی محنت کریں گے، اور اگر کوئی جماعت باہر سے آ جائے انہیں بھی آپ عملی طور پر سکھلاؤ، یہ نہیں کہ جماعت کر لے تو ہم ساتھ دے گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ خود جماعت کو آمادہ کرو، تیار کرو۔ بھائی آبادی کی محنت اس کو کہتے ہیں، اس کا نفع یہ ہے، سیرت میں یہ بتایا گیا۔ اب ان کی جوڑیاں بنا کر کے رات میں بھی ترتیب قائم کرو، اور دن بھر صبح دوپہر شام میں آپ لگ کر کے ان آنے والی جماعتوں کو آبادی کی محنت پورا سکھا کر کے بھیجو، حتیٰ کہ مستورات کی جماعت آ جائے ان کے مردوں کو بھی آپ آبادی کی محنت سے گزارو، آپ کی بنیادی ذمہ داری۔ ہم سب عزم ارادے کر کے جائیں، انشاءاللہ مسجدوں کو کم سے کم 8 گھنٹے دیں گے۔ کتنے گھنٹے دیں گے؟ 8 گھنٹے۔ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگاؤ، اپنے علماء کرام میں، چاہے ان کا وقت لگاؤ نہ لگاؤ، سال لگاؤ نہ لگاؤ، آپ کو تو ہسپتال کھولنے سے مطلب ہے، چاہے ہسپتال کھولنے والے کے 4 مہینے لگاؤ نہ لگاؤ۔ کوئی دیکھتے ہو آپ ڈاکٹر صاحب کے 4 مہینے لگے گا؟ ہمیں تو اسپیشلسٹ چاہیے، اچھے فزیشین چاہیے۔ بس ہم اپنے علماء کرام سے درخواست کریں گے، ائمہ ہیں، مؤذن حضرات ہیں، مکتب پڑھانے والے ہیں، اور اسی میں کچھ وقت لگائے ہوئے نہیں ہیں، جو بھی ہو ہم ان سے درخواست کریں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کے اپنا ہی قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے فرائض کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ جب بیٹھ گئے، فجر کا وقت لے کر، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، ایسا وقت لے کر کے بیٹھ گئے، اب آپ محنت کر کے جلدی سے انہی کے مقتدی جو 30 سال سے 40 سال سے ان کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے انہیں بھی لے کر کے آؤ، انہیں بھی ان کی خدمت میں بٹھاؤ۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ میرے ہی پیچھے رہنے والے ان کے 40 سال سے نماز کی کیا حالت ہے۔ علم کے حلقوں کے بغیر ہماری آبادی کا عمل ہی ناقص ہے، علم کے حلقوں کے بغیر ہماری آبادی کا حلقہ ہی ناقص ہے۔ بنیادی فرائض امت کو لا کر کے آسانی کے ساتھ اپنے عمل سے سیکھ لو۔ اچھا، جتنا آپ نے عمل علماء سے سیکھ لیا ہے اور اس راستے میں چلتے چلتے سیکھا ہے، وہ آپ از خود بتاؤ اور مشورے سے طے ہوگا۔ آج یہ نہیں کہ علماء کرام صرف مسائل کے حلقے کے لیے خاص ہوں گے اور عوام الناس صرف ایمان کے حلقے اور تعلیم کے حلقوں کے لیے خاص رہیں گے، نہیں، یہ سارے امور تو مشورے سے طے ہوں گے۔ آج ایک صاحب چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، آج ان کا طے ہوا ہے کس میں کہ تعلیم پڑھیں گے، پھر کل مشورے سے طے ہو گیا کہ وہ ایمان کے حلقے لیں گے، پھر طے ہو گیا مشورے سے وہ قرآن کے اور مسئلے مسائل کے حلقے لیں گے، پھر طے ہو گیا کہ آج ان کو مسجد میں رہ کر یہ ان حلقوں میں شرکت کرنی، کل طے ہو گیا کہ انہیں مسجد سے باہر جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں میں گشت کر کے انہیں مسجد کی دعوت دینی۔ سارے عمل مشورے سے کریں، سارے عمل کسے کریں؟ میں مشورے سے کروں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے مسجدوں کے اندر مشورے کا سلسلہ قائم کرو، مشوروں کو صفت صلاۃ پر لانے کی کوشش کرو، مشوروں کے اندر ہی رائے دیا کرو، مشورے سے باہر جتنے رائے دو گے اتنی پارٹیاں بدلی چلی جائیں گی۔ اپنے رائے میں اصرار مت کرو، جو آدمی رائے پر اصرار کرے گا اسے اس طرح جماعت کو چھوڑ کے اور اجتماعیت کو چھوڑ کے الگ ہونا پڑے گا، جس طرح نماز کے اندر لقمہ دینے والا اگر اصرار کرے گا تو اسے نماز سے الگ ہونا پڑے گا، اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ اگر میں نہیں جاتا اس میں رکوع میں، کیوں؟ امام صاحب نے میرا لقمہ ہی نہیں دیا، بتاؤ نماز میں برقرار رہے گا؟ جماعت میں شامل مانا جائے گا؟ اس کی تو نماز گئی۔ کیوں اصرار نہیں کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رائے دینا یہ ہمارا حق نہیں ہے، نہ امیر کا حق ہے نہ مامور کا حق ہے، یہ تو مشورے کا حق ہے، کام کا حق ہے۔ انتہائی ڈرتے اور ادب کے ساتھ اس طرح رائے مشورے میں دیا کرو، دین کا نفع آخرت کا نفع سامنے رکھ کر اپنی تمام ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر کے، جس طریقے سے نماز کے اندر غلطی کے موقع پر امام کو ڈرتے ہوئے نماز کا حق سمجھ کر آپ رائے دیتے، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ ہی ہمیں نماز پڑھنی۔ اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کے لیے مشورے سے جڑنا لازمی ہے۔
اجتماعیت میں ایسی خیر و برکت ہے کہ آدمی اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی انفرادی تمام غلطیوں پہ اللہ اب وہ درگزر کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح با جماعت نماز پڑھنے والا اپنی انفرادی غلطی کرے تو اس کے لیے سزا تو معاف ہے یا نہیں؟ ارے بھائی بولو نا، کوئی تنہا نماز پڑھے گا تو اس کی ہر غلطی پہ اس کے لیے سزا سو ایک ہی کرنا پڑے، لیکن اس کو سزا تو کرنا پڑے۔ یہ جماعت کی برکت ہے، ہماری ساری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے۔ امیر کم سینے، کم عمر ہے، کم تجربے کار ہے، لیکن اس کے پیچھے چلیں گے کیوں؟ مشورے سے طے۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، چاہے کم عمر ہو، چاہے کم علم ہو، اور کم حافظ قرآن ہو، اور کم تجربے کار ہو، اور آج ہی نئے نئے حافظ بن کر اور امام بن کر آئے، نماز انہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمارے سے عمر میں کم ہے، تجربے کم ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ساتھ میں۔ اس لیے اجتماعیت کا سلسلہ قائم کرنے کے لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں عرش کو چھو جاویں تب بھی اللہ کی مددوں سے محروم رہو گے اگر آپس میں اجتماعیت ہے۔ اس لیے مشورے کا اہتمام کرنا، اور پھر اپنی مسجدوں میں 2 گشتوں کی پابندی کرو۔ پہلے گشت کے اندر پوری پابندی کرو، مسجدوار جماعت کو شریک کر دینا کوئی کام نہیں ہے۔ مسجدوار جماعت 50 لوگ 500 لوگ ہیں، وہ 100% 550 لوگ مسجدوار ساتھی اگر گشت میں شریک ہو گئے کوئی خوشی کی بات نہیں، کیونکہ مسجدوار جماعت کا گشت میں شریک ہونا ہمارا کوئی کام نہیں۔ پھر کیا کام ہے؟ ہر ایمان والا جو اس مسجد کے اطراف میں رہتا ہے اس کا ہفتے واری گشت میں شرکت کرنا لازمی ہے۔ یہ اصل بنیاد، یہ اصل بنیاد۔ کسی بھی مسجد کو 5 عمل پر لانے کا مقصد مت بناؤ، ہر ایمان والے کو 5 عمل پر لانے اسے مقصد بناؤ۔ اس مسجد سے 4 جماعت، ایک ہفتے کی 1 جماعت ہم نے نکال لی، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں، نہ مقصد ہے زندگی ہمارا۔ پھر کیا ہے؟ ہر ایمان والا جو اس کے مسجد کے اطراف میں رہتا ہے اس کا مہینے کا 6 روزہ لگے اور مہینے کا یہ ڈوز لے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ 99 لوگ 100 میں سے ہر مہینے کے 6 روزہ لگا رہے ہیں، ایک آدمی نہیں لگا رہا، ہمیں کوئی خوشی نہیں جب تک کہ وہ ایک آدمی نہ لگائے۔ نکلنے والوں کو دیکھ کر خوشی نہیں، نہ نکلنے والے اس ایک فرد کو دیکھ کر کے ہم غمی میں ڈوب جاوے، غم میں ڈوب جاوے۔ 99 لوگ پہلے دوسرے گشت میں چلے گئے، کوئی خوشی نہیں جب تک کہ 100% ایک آدمی دوسرے پہلے گشت میں نہ ہو۔ 99 لوگ مشورے میں برابر روز شریک ہو رہے ہیں، ایک آدمی شریک نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ لنگڑا لولا پائچ ہے، اس کی نہ شرکت کرنے پر ایسا غم و افسوس۔ اصل بنیاد ہر امتی کو اعمال دعوت پر لاؤ، یہ نہیں کہ مسجد کو 5 اعمال پہ لانا، یہ تو بہت چھوٹا مقصد ہے مسجد کو 5 عمل پہ لانا۔ جس دن مسجدیں 5 عمل پر آ جائیں گی نا، اسی وقت سے آپ کا کام تنزلی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ 5 عمل میں سے گشت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ملاقات بھی ہے، مشورہ بھی، آبادی کی محنت ہے، مہینے کے 3 دن جماعت نکل رہی، اور ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کی 1-2 جماعت نکل گئی، بیرون 5 مہینے کی جماعت نکل گئی۔ ایک جماعت جاری ہوگی چلے کی، ایک جماعت جاری ہوگی 4 مہینے کی، ایک جماعت جاری ہوگی 6 روزہ کی، 10 جماعتیں جہنم کی طرف جاری ہوں گی، یاد رکھ لینا۔ کتنی جماعت جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ یہ 10 جماعتیں جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اپنی ایک جماعت جنت کی طرف بنا کر کے خوش ہو رہے۔ انتہائی نکمے پن کی بات ہے اگر یہ خیال پیدا ہو گیا مسجد 5 عمل والی، مسجد 5 عمل والی نہیں، ہر مومن 5 عمل والا، یہ عنوان بناؤ اپنے مشوروں کا۔ مسجد 5 عمل والا کوئی چیز نہیں ہمارے، ہر ایمان والا 5 عمل والا، یہ بنیاد ہے ہمارے۔ ہر ایمان والے کا مسجد سے تعلق قائم، ہر ایمان والا گشت، ہر ایمان والا آبادی کے لیے وقت دے رہا ہو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہا ہو، 24 گھنٹے ایمان کے اور 24 گھنٹے علم کے، قرآن کے، ذکر کے حلقے اس طرح جیسے قرن اول میں، تاکہ جب اس امت کا کوئی فرد مسجد کے باہر رہنے والا کسی بھی وقت میں اندر آ جائے، جس طرح اسے پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی مل جاتا ہے، اس طرح اس کو اپنے مسائل سیکھنے کے علم کے حلقے ملنے چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایمان کے حلقے ہر وقت 24 گھنٹے ملنے چاہیے۔ اگر یہ ہے تو پھر اعلیٰ درجے کی مسجدوار جماعت، ورنہ یہ کوئی مسجدوار جماعت نہیں۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جب جو شخص مسجد میں آتا تھا اس کا استقبال فوراً ہوتا تھا، نماز ہو رہی اس میں شریک کر دیا، علم کے حلقے اس میں بٹھا دیا، ذکر کے حلقے میں اس میں شریک کر دیا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جماعت بندی ہو رہی، تشکیل ہو رہی، اسی وقت اس کی تشکیل ہو گئی اور وہ گیا، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی اور گیا، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئی۔ اتنی تیز سروس ہوتی تھی وہاں، اتنی تیز سروس۔ ہم نے تو پروگرام بنا رکھا، 2-2.5 گھنٹے وقت لگائیں گے، اس کے بعد مسجد پہ تالا مار دیں گے۔ مسجدوں پہ تالا مارا جب سے، اسی وقت سے ہی سارے ہول مول کھلے اور یہ عیاشی گاڈے اور یہ منکرات کے سارے بازار اسی وجہ سے آباد ہیں، کیونکہ آپ نے مسجدوں میں تالے مار رکھے۔ یہ کھول دو اور کھول کر کے اپنی سارا فارغ وقت مسجد کو دینا شروع کرو۔ یہ جتنے ریٹائرمنٹ لوگ ہیں 8-8 10-10 گھنٹے تو اپنی جو ہے دنیا کے اندر دے دے کے ہڈیاں گلا چکے ہیں، اب جو بچی کچی زندگی اور جسم ہے تھوڑا سا قبر میں جانے سے پہلے مسجدوں میں ڈال دو، پڑے رہو بس مسجدوں میں، اور کیا چاہیے۔
آفسوں میں باطل کو پھیلانے میں پڑے رہے آپ لوگ. اب پڑے رہو مسجد کے اندر, ساری صلاحیتیں چسوا لی آپ نے باطل کو دے دے کر. اب جو رہی کچھ ہے تھوڑا سا اسے دے دو مسجد سوچنے لگے. اور گھر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے, پوتے نوازے ان کی پوٹیاں صاف کر رہے, اور کوئی کام ہی نہیں کرو. جیسے کھلا رہے اسے کھلا رہے, اور کوئی کام ہی نہیں, اسے دھوپ دلا رہے, اس کے کپڑے بنوا رہے, زندگی برباد. ادھر باطل کو دیے ساری طاقتیں, اور بڑھاپے کی ساری طاقتیں بچوں کے حوالے, اور باطل پھیلتا جا رہا. اسے نہیں پتا یہ جس پوتے نوازے کو کھلا رہا کل جا کر کے باطل کا سب سے بڑا اعلیٰ کار بننے والا, اسے نہیں پتا بیچارے کو. یہ فرعون کو پال رہا ہے, اسے نہیں پتا. قارون کو پال رہا ہے, اسے نہیں پتا بیچارے کو. اپنا وقت دے رہے بیٹھے ہوئے گھر کے اندر, گھنٹوں سنگتوں میں بیٹھ کر کے. نہیں بھائی, جتنے بوڑھے باڑے لوگ جتنے ریٹائرڈ ہو چکے, ان کا تو 100% مسجد میں وقت لگانا چاہیے. جس نے 16 گھنٹے ڈیوٹی کری ہے, اس کا تو کفارہ یہی ہے کہ 16 گھنٹے روز مسجد میں دے, تاکہ کسی درجے میں اللہ معاف کر دے. ان کی 10 گھنٹے بازاروں میں لگے نا, اللہ معاف فرمائے. اتنے سخت جملے مولانا اس میں فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بازاری آدمی رنڈی عورت سے زیادہ برا ہے. یاد رکھ لینا اس چیز کو, کیونکہ اس کا تو وہ فعل اس کے ذات تک محدود ہے, اس کا گناہ اسی کو ملے گا اور کہیں نہیں جاوے گا. اس کا اثر اس کی ذات تک ہے. یہ جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کفر و شرک پھیلانے کا سب سے بنیادی مرکز میں بیٹھا ہوا, غلط یقین کے پھیلنے کا بنیادی مرکز میں وہ بیٹھا ہوا. یہاں تک جملے فرمایا کرتے تھے حضرت, یاد رکھ لینا اس چیز. کسی قیمت پر حضرت برداشت نہیں کرتے. امت کو لاؤ 100% مسجد کے اعمال, ایمان کے حلقوں میں, مسجد کے اندر علم کے حلقوں میں ہر وقت, اور پھر اللہ کے راستے میں دوسرے گشت کا اہتمام کرو. ہر مسجد کے اطراف میں 10-15 مسجدیں ہوتی ہیں, کمزور مسجدیں ہیں. اب آپ طے کرو کون سا دن ہے, کون سا وقت ہے, اور پھر پوری مسجد وار جماعت چلی جائے, کوئی خوشی کی بات نہیں. بلکہ ہم اپنے محلے سے ایک نئے ایمان والے کو, چاہے وہ نماز میں آتا نہیں آتا, اور وہ گشت میں شریک ہوتا, پہلے گشت میں نہیں ہوتا, وہ مشورے میں آتا کہ نہیں آتا, اس کا سیروزہ لگا کہ نہیں لگا, ایسے ایمان والا جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا, ملاقات کے دوران اس سے بھی مل کر کے کہیں گے بھائی وقت دو. اب کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں, اس سے بتاؤ یہ وقت ہے دوسرے گشت کا ہے, ہاں بھائی سوٹیبل ہے, میں تیار ہوں, بس اس کے نام لکھ لو. اس طرح 10 نام آپ کو مل جائیں گے. ان 10 نام والوں پر گشت سے پہلے گشت کر کے انہیں وصول کر کے دوسرے گشت میں جاؤ. گشت سے پہلے آپ کا کوئی گشت نہیں ہے, سب بیکار. اب جا کے محنت کرو, پورا بھرپور وقت ہو. یہ 3 قسم کی جماعتیں مت بناؤ کہ گشت کے آداب کرنے والے شروع میں جا کے اپنا کام کر کے واپس آ گئے, درمیانی بات کرنے والے بیچ میں جا کر بیچ میں آ جاوے, اور آخری بیان کرنے والے امیر صاحب آخری میں جاوے اور فوراً واپس آ جائے. یہ سارے گشت کا کوئی سلسلہ نہیں, یہ سب تنظیمی مزاج ہے, پروگرام ہے. ہمارے ایک کوئی گشت نہیں کہلاتا. توبہ استغفار کرو ارے گشتوں سے, کھیل بنا رکھا, کھلواڑ بنا رکھا گشتوں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے بڑے گشت کر لیے, 10 سال سے کام ہی نہیں اٹھ رہا, آج تک ایک گشت تو کیا نہیں, اور کہہ رہے 10 سال سے گشت کر رہے ہیں. پورا وقت دیتے نہیں دوسرے گشت کے لیے, اور پوری جماعت کو لے کر کے نہیں جاتے, اور محلے والوں کو لے کر کے نہیں جاتے, اور وہاں جا کے وہاں گشت کرنے سے پہلے محلے والوں پر محنت کر کے گشت کے لیے پہلے سے متوجہ کرو, تب تو وہ گشت کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو. اور پھر بیچ بیچ میں جا کے نگرانی کرو. اور ان سب کے باوجود اس مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم نہ ہو سکے, مشورہ شروع نہ ہوا, روزہ کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں نہیں بن رہی ہیں. اب آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مسجدات جماعت میں سے مضبوط 2 ساتھی اس مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے طے کر دو. بھیا جب تک تم وہاں جا کے مسجد کے اعمال قائم نہ کر لو, چلے 4 مہینے کی جماعتیں نہ بنا لو, ہر مہینے کی روزہ جماعت نہ بنا لو, اور اس مسجد کے اطراف میں تعلیم کے حلقے, ہفتہ واری تعلیم اسے زندہ نہیں کرو گے, آپ کو اس مسجد کو چھوڑ کے ہمارے مسجد میں آنے کی ہر چیز اجازت نہیں. جاؤ ہجرت کر کے جاؤ اس مسجد سے اس مسجد میں آؤ. اور ہم نے نئی بدعت چلائی ہے. جتنی بھی مسجدوں میں جتنی کمزور مسجد ہیں, اس کے اندر جو ایک مضبوط ساتھی ہے اور وہ تھوڑا سا کمزور ہے, اسے بھی, اور وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کر, بڑی کوشش کر لی, یہاں پر کام نہیں ہو رہا, کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا, تو یہ مضبوط مسجد کے ساتھی کیا بولتے ہیں, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ. ساری کمزور مسجد کے ساتھیوں میں سے جو مضبوط ساتھی انہیں اٹھا لیتے ہیں, تاکہ یہ مسجد جو کچھ بھی کام وہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری مسجدوں کو کمزور کر کے اپنی مسجد کو مضبوط بنانا, یہ کیا چیز ہے؟ خیانت ہے کام کے اندر, کوئی چیز نہیں بنے. اس طرح اغل بغل کی کمزور مسجدوں کو اٹھانے کی کوشش کرو, پورا وقت دو دوسرے گشت کے لیے. اور اگر ایک مسجد والے جماعت میں 10 20 50 آدمی ہیں تو ہر کسی ایک مسجد میں مت جانا, بلکہ 10 کی جوڑیاں بنا کے 5 مسجدوں میں جا کر کے ایک ہی وقت میں محنت کرو, تاکہ 3 مہینے میں 5 مسجدیں وجود میں آ جائیں. کتنی مسجد؟ اور جو 8 گھنٹے روزانہ دے رہے ہیں وہ تو تھوڑا سا دور دراز گاؤں دیہات میں, قریب دور دراز پٹیوں میں بھی جا کر کے گشت کریں. جن مسجدوں میں کوئی محلے والا, کوئی ضلع والا جا کے کام کرنے کو تیار نہیں, یہ 8-10 گھنٹے دینے والے دوسرے گشت میں ایک 6 گھنٹے نکال کر دور جا کر کے دوسرا گشت کر کے آوے. کام کرنا اس طرح کرو. ایک ہی ڈرے پہ مسجد لے رکھی ہے, بس 10 سال سے گشت کر رہے دوسرا گشت. انہیں اپنے پاس بلا لیں, آپ ان کے پاس چلے جاؤ.
جیسے سمدیانہ بنا رکھا ہو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور کچھ نہیں، سمدیانہ بنا رکھا. اور جو بنجر مسجد ہے وہاں جانے کو کوئی تیار نہیں. ہر ایک کی ذمہ داری مہینے کے 10 دن لگانے کی کوشش کرے. اور 10 دن ایسے نہیں لگانا کہ 3 دن تو 72 گھنٹے کے عنوان سے لگا لیے اور باقی 7 دن 7 دن کے ہر دن میں 2 گھنٹے مشورے میں، 2 گھنٹے تشکیل میں، 2 گھنٹے وصولیابی میں، 2 گھنٹے کسی اجتماعی چیزوں میں، اور کہہ رہے ہیں ہم 10 دن والے. یہ تو خیانت ہے. 10 دن میں ہر گھنٹہ اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے. 100% 10 گھنٹے اللہ کے راستے میں چاہیے. ہاں طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا طریقہ ہمارے حضرت اکثر کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ ہی کی مسجد کے جتنے تقاضے پورا کرو، خروج کے تقاضے کو سب سے پہلے مضبوط کرو. آپ کی مسجد میں گھنی آبادی ہے اور ایک ہی جماعت بن رہی ہے، لے جانے والا کوئی نہیں ہے. بس آپ یہ طے کرو اس مہینے میں مجھے 3 جماعتیں نکالیں، اکٹھے 10 دن لگا لو اور 3 دن جماعت لے جا کے واپس کرو، اگلی جماعت لے لو پھر واپس کرو. ایک دوسرا یہ کہ پہلے ہفتے میں 3 دن جماعت، پھر محنت کوشش کر کر کے اگلے ہفتے دوبارہ 10 آدمی تیار کر کے دوسری جماعت لے جاؤ 2، اور پھر تیسرے ہفتے دوبارہ محنت کر کے پھر جماعت بنا کے پھر لے جاؤ. یہ طریقہ ہے محنت کرنے کا. اب تو سارے وقت مشورے میں گزار کے کہتے ہیں ہم 10 دن والے ہیں. کون سے دن والے جی؟ 10 دن والے. اور پھر اگر اپنی مسجد کا تقاضا پورا ہو گیا، 3 مرتبہ وقت لگا کر کے سب ماشاءاللہ ترتیب پر آ گئے، لیکن کمزور مسجدیں جو آپ کو دی گئی ہیں دوسرے گشت کے ذریعے محنت کے لیے، وہاں سے جماعت بن ہی نہیں رہی، بنتی ہے تو لے جانے والا کوئی نہیں، تو اب آپ 2 سہ روزہ اپنی مسجد کو اور 1 سہ روزہ دوسرے گشت کو دے دیں. اب جماعت وہاں سے لے کر کے جاؤ. نہیں، طبیعتیں وہاں سے آمادہ نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارے سارے مریدین تو ہماری مسجد میں، وہاں کے مسجد والے تھوڑی ہمارے مرید ہیں. نہ ہمارا مزاج جانتے، نہ ہمارا ہم خیال ہے، نہ ہم پیالہ ہم نوالا، ہم ان کے ساتھ کیوں جاوے؟ یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا. اپنی جماعت بنانے کی فکر ہے. امیر اپنی جماعت بنانے کی فکر کرتا ہے، امت کی جماعت بنانے کی فکر نہیں کرتا. یہ عام مزاج بنا ہوا ہے. نئے لوگوں کو لے جاتے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس ہو. میں تو جانتے نہیں، دیکھ کر کے اسے کینسل کرے، یعنی کوئی گنجائش. 2 سہ روزہ اپنی مسجد سے، 1 سہ روزہ دوسری مسجد. اور اگر سہ روزہ دوسری مسجد میں لگا کر بھی آپ نے وہاں کام پورا کر لیا اپنے حلقے کا، اب کیا کریں گے؟ وہ گاؤں دیہات اور پٹیاں جو آپ کو محنت کے لیے دی گئی، جہاں آپ سہ روزہ کی جماعت لے کے جاتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، 1 سال نہیں 10 سال ہو گئے، وہاں سے ایک جماعت سہ روزہ کی قابو میں نہیں آئی. بس اب آسان بات یہ کہ آپ 1 سہ روزہ اپنی مسجد کا، دوسرا سہ روزہ دوسرے گشت کی مسجد کا، اور تیسرا سہ روزہ ان گاؤں دیہاتوں میں سے لگاؤ جہاں آپ کو محنت کے لیے رخ دیے گئے ہیں. لگاؤ اپنا. بھائی یہ بھی تقاضے پورے ہو گئے. اب کیا کرنا؟ ہر مہینے مستورات میں سہ روزہ لگا دو. تیسرے مہینہ سہ روزہ تو لگانا ہی ہے، اب اس میں ہر مہینے سہ روزہ شروع کرو مستورات میں. 2 سہ روزہ مردوں میں لگا لو اور 1 سہ روزہ مستورات میں. اور ہر سہ روزہ مستورات کا اپنی مسجد سے لگانا ہے تو لگا لو، ورنہ 1 مہینے اپنی مسجد سے سہ روزہ مستورات میں اور اگلے مہینے سہ روزہ دوسرے گشت جہاں کرتے وہاں سے ایک جماعت سہ روزہ کی مستورات کی بناؤ، لے جاؤ. اور پھر اس کے بعد ان گاؤں دیہاتوں سے سہ روزہ کی مستورات جماعت بناؤ اور اپنی بیوی کو لے جا کر وہاں سے شریک کر کے وہاں سے لے جاؤ. کام اٹھاؤ اس طریقے سے اٹھانا. یہ تمہارے سارے جوڑ ختم ہو جائیں گے، تمہارے سارے مشورے ختم. جوڑ کے لیے مشورے کے لیے ٹائم نہ ملنے کا، یہ سارے کام ویسے قابو میں آ جاتے ہیں. جوڑ پہ جوڑ، مشورے پہ مشورے، سارا وقت اسی میں نکلنا. جوڑوں میں درد ہو گیا، اب بیٹھنے کی بھی توقیف نہیں، اب جوڑ میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ درد بہت ہوتا ہے جوڑ میں بیٹھے بیٹھے. جوڑوں کے مشوروں کی کثرت کام کی قلت کی سب سے بڑی نشانی. جوڑوں کی اور مشورے کی کثرت کام کی قلت کی سب سے بڑی نشانی. ایک مشورے سے فارغ نہیں، اگلا مشورہ، اس سے فارغ نہیں، تیسرا مشورہ، 5 مشورے چل رہے ہیں. یہ ایک مشورہ تھا 5 کام زندہ کرنے کے لیے، اب یہ ایک مشورہ 5 مشورے کے لیے ہو گیا. مشورہ ہے ہی مشورے کے لیے. بتاؤ، مشورے کے بیچ 2 مشورے کے بیچ میں کوئی محنت کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. مشورے سے فرصت نہیں. جو لوگ باہر کی محنت کیے بغیر 2 مشوروں کے بیچ میں امت پر محنت کیے بغیر مشورے میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بطور داعیہ بن کر کے نہیں بیٹھ رہے، بطور عہدیدار بن کے بیٹھتے ہیں. انہیں اپنے مشورے میں جگہ فکس چاہیے. اس جگہ میں ذرا 1 انچ آگے پیچھے ہو جائے، گور کے دیکھے دوسرے ساتھی کو، میری جگہ میں کیسے بیٹھ گئے مشورے میں. دیکھ لو آپ، یہ سب بیماریاں اپنے اندر بنتی جا رہی ہیں. دیکھ لو آپ، محنت کرنے والا تو ایسا آتا ہے بیچارہ جس طرح نماز میں آوے، نماز کی دعوت دیتے دیتے آیا، پہلی سب کی کوشش کری، مل گئی، ورنہ پیچھے نماز پڑھ لی. محنت کرتے ہوئے آیا، مشورے میں آگے بیٹھنا نہیں ہو پایا، 10 آدمی کو لے کر آنا تھا، پیچھے بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ میدانی آدمی ہے. لیکن اب تو فکس ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی جگہ بچانے کے لیے پہلے سے مشورے میں آ کے بیٹھنے کا تو اہتمام ہے، لیکن امت کو کلمہ نماز کی دعوت دینے کی فرصت نہیں ہے. ایک طبقہ خالص مشورے والا بنا بیٹھا ہوا، انہیں میدانی کام سے کوئی تعلق نہیں، بس اس لیے ان کے اوپر مراشد امور الہام بھی نہیں ہوتے. گھنٹوں مشورے کریں، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر، 1 گھنٹہ مشورہ ہو رہا. ایسا لگے جیسے نظام الدین کے سارے تقاضے اب بدل کر کے ان مسجدوں میں جا رہے ہیں، اس لیے وہاں پر مشورہ 1 گھنٹے کا ہو رہا.
یہاں اللہ کا فضل ہے، سارے امور دنیا بھر کے بھی اور اندرون ملک کے بھی سارے، اور اپنے روزانہ کے مشورے نظام الدین کے آدھا پون گھنٹے کے اندر سب نمٹ جاتے، وہ بھی بہت زیادہ، اور وہاں مسجد کا مشورہ آدھا گھنٹہ ہو رہا جی۔ اس طرح میں خروج کرنا۔ اور ایک بنیادی درخواست یہ کہ ہر امیر جب سہ روزہ کی جماعت لے کر کے جاوے تو اپنے ساتھ نئے نئے ساتھی لے کر کے، ایک سہ روزہ کی جماعت میں 2 ہی آدمی پرانے ہونا چاہیے، جس میں ایک لے کے چل سکنے والا امیر بن کے جا سکے اور دوسرا اس کا معاون ہو۔ 2 امیر ایک جماعت میں جانے کی قطعی اجازت نہیں۔ بائی پاس سرجری کرو، دونوں کو الگ کرو، ملی بھگت ہے یہ ٹور ہے، جتنے پرانے اکٹھے ہو کر کے جاؤ، ایک نمبر کا ٹور، ویسے گھومنے چلے جاؤ، اتنا گناہ نہیں ملنے کا جتنا سارے اکٹھے ہو کر کے ایک جماعت میں جا رہے۔ کیوں؟ یہاں کہہ رہے دین کی محنت کر رہے، یہاں دین کی محنت نہیں ہو رہی، بلکہ دین کی محنت کے لیے جو صلاحیتیں دی گئی اسے زندہ درگور کر رہے آپ۔ اپنے سارے ساتھیوں کو ہینڈی کیپ بنا رکھا، 10 سال سے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو اور کبھی انہیں ذمہ داری دے کر الگ کرنے کو تیار ہی نہیں، ورنہ یہ بھی 10 کو لے کے جاتا، 10 گھرانے کا فائدہ ہو جاتا، 10 خاندان کا، 10 قوم کا، 10 امت کا فائدہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بالکل پیکیج ہوتا ہے بھائی یہ صاحب ذمہ دار ہے امیر، اور ان کے ساتھ یہ 2 معاون ہیں جو اچھے بیان مقرر تقریر کریں، اور یہ 2 کونے جو اچھا پکاویں، یہ 2 کونے جو اچھا انتظام کریں، اور یہ 2 برکتی نئے لوگوں کو لے لیے، 4 مہینے والے، 4 چلنے والے، 2 نئے ساتھی، 8 انجن ایک ریل گاڑی میں۔ کبھی دیکھا دنیا کے اندر ایسی گاڑی آپ نے؟ 8 دکاندار اپنی دکانوں پہ مارے تالا اس وجہ سے کہ کون نئے نئے گاہکوں سے منہ لگے اور کون ان سے جو ہے پیسے پیمنٹ وصول کرنے کی ٹینشن لے، بس میرے سے دکان نہیں سنبھالی جائے، پھر کیا کرنا، آجا میری دکان میں۔ یہ 8 دکاندار ایک دکان میں جا کے بیٹھ گئے، اپنی دکانوں پہ تالا مار کے۔ یہ ہے مثال، اور کچھ نہیں بھائی، کوئی کرتا ہے اس طرح ہے؟ ہر کسان نے سوچا کون کھیتی میں دانا بوئے اور کون جا کر کے ہل چلاوے، بڑے پسینے آ رہے، بڑی سردی ہو رہی، بڑی گرمی ہو رہی، امیر صاحب آپ کی کھیتی میں ہم لوگ آ جاتے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ چلے بھائی نیچے چلے جائیں، دعا ہو رہی، سبحان اللہ اللهم وفقنا لما تحب